औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, पिछली वीडियो में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में डिस्कशन की थी। इस लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर मीन यूजेस ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। वैसे आजकल तो कंप्यूटर हर एरिया में यूज़ होता है। ऐसी कोई एरिया नहीं है जहाँ पर कंप्यूटर यूज़ ना हो रहा हो, कंप्यूटर सिस्टम यूज़ ना हो रहा हो। अगर कोई ऐसी एरिया आपको मालूम है जहाँ पर कंप्यूटर का यूज़ ना हो रहा हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, क्योंकि मुझे ऐसी एरिया के बारे में नहीं पता। तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। कंप्यूटर हर जगह पर यूज़ होता है। आजकल के दौर में अंडर वाटर से लेकर स्पेस तक कंप्यूटर यूज़ होता है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर तो हर एरिया में यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर हमने उनमें से 20 एरियाज़ ली है। आप इन 20 में से 10 को भी याद रखेंगे तो आपके लिए काफ़ी होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो एरिया है वो एजुकेशन है। कंप्यूटर्स को एजुकेशन के लिए, एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि फॉर ऑनलाइन लर्निंग के लिए स्टूडेंट इसको यूज़ करते हैं, रिसर्च के लिए यूज़ करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में, ऑफिस में इसको यूज़ करते हैं मुख्तलिफ़ कामों के लिए। और स्टूडेंट इसको ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी यूज़ करते हैं और असाइनमेंट सबमिट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हेल्थ केयर। तो कंप्यूटर हेल्थ केयर के लिए भी यूज़ किया जाता है। हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स इसको यूज़ करते हैं। इन मेडिकल इमेजिंग, पेशेंट रिकॉर्ड्स एंड डायग्नोस्टिक्स, डॉक्टर्स मेडिकल इमेजिंग के लिए एक्सरेज को यूज़ करते हैं, अल्ट्रासाउंड को यूज़ करते हैं, एमआरआई या सीटी स्कैन को यूज़ करते हैं, पेशेंट रिकॉर्ड्स को सेव करने के लिए यूज़ करते हैं, फिर उस पर एनालिसिस करते हैं। और इन सारे कंप्यूटर सिस्टम को ये डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते हैं। और कंप्यूटर सिस्टम को डॉक्टर्स ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे कि रोबोटिक सर्जरी सिस्टम होता है, रेडिएशन थेरेपी होती है। तो डॉक्टर कंप्यूटर सिस्टम को डायग्नोसिस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है बिजनेस, फॉर अकाउंटिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन। कंप्यूटर बिजनेस के लिए भी यूज़ होता है। कंपनीज इसको यूज़ करते हैं। जिस तरह एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, क्विक बुक्स नाम है इसका, ये फाइनेंस और ट्रांजैक्शन मैनेज करने के लिए यूज़ होता है। ये बैंक में भी यूज़ होता है फाइनेंस के लिए, फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए। नेक्स्ट है एंटरटेनमेंट। कंप्यूटर्स को लोग एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर गेमिंग के लिए यूज़ करते हैं, स्ट्रीमिंग मीडिया को चलाने के लिए यूज़ करते हैं, एंड कंटेंट क्रिएशन और कुछ बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह कार्टून्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर बुक कवर्स है तो उस पर कार्टून्स होते हैं, शेप्स होते हैं, ग्राफ्स होते हैं, या और कंटेंट्स भी हो सकते हैं, तो कंटेंट क्रिएशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के कंटेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि वीडियो एडिटिंग है, वीडियो एडिटिंग भी आप कर सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, जैसे कि एडोब फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है, उसमें आप लोगोस बना सकते हैं, पोस्टर्स बना सकते हैं, और डिजिटल आर्ट वेबसाइट के लिए बना सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट बना सकते हैं, राइटिंग और पब्लिशिंग कर सकते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है या गूगल डॉक्स है, उसमें आप राइटिंग और पब्लिशिंग भी कर सकते हैं। म्यूज़िक प्रोडक्शन के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एनिमेशन और 3D मॉडलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। फोटोग्राफी एडिटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। वेब डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो कंटेंट क्रिएशन के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग मीन फैक्ट्रीज, कारखाने जो होते हैं वो कंप्यूटर सिस्टम को ऑटोमेशन के लिए यूज़ करते हैं, डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करते हैं, प्रोडक्शन कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं। जहाँ पर वो बिल्डिंग करते हैं वहाँ पर इंसान को ख़तरा होता है तो वहाँ पर वो रोबोट्स यूज़ कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो फैक्ट्रीज भी कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन, फॉर ट्रैफिक मैनेजमेंट, नेविगेशन। कंप्यूटर ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज़ होता है, जैसे कि आजकल की गाड़ियों में यूज़ होता है, एरोप्लेन में यूज़ होता है। जीपीएस सिस्टम होता है जो नेविगेशन के लिए यूज़ होता है। आजकल की गाड़ियों में ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होता है, जैसे कि जीपीएस सिस्टम है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, नेविगेशन के लिए यूज़ होता है। अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपको रास्ता नहीं पता तो आप गूगल मैप यूज़ करके शॉर्टेस्ट पाथ के ज़रिए जा सकते हैं, कम से कम फ्यूल में और कम से कम टाइम में। और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए भी कंट्रोलिंग सिस्टम है, वो यूज़ होता है ट्रांसपोर्टेशन में। तो आजकल गाड़ियों में, एरोप्लेन्स में कंप्यूटर सिस्टम यूज़ होता है। और आप कंप्यूटर सिस्टम को बुकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, पेमेंट प्रोसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और सीट सिलेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो कंप्यूटर ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज़ होता है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट भी इसको यूज़ करता है हर जगह पर, डेटा मैनेजमेंट के लिए, पब्लिक सर्विसेज के लिए और सिक्योरिटी के लिए। जैसे कि रोड्स पर हर जगह पर आजकल कैमरास लगे होते हैं सिक्योरिटी पर्पस के लिए। नेक्स्ट है साइंस एंड रिसर्च।
تو کمپیوٹر سائنس اور ریسرچ کے لیے بہت زیادہ یوز ہوتا ہے، جیسے کہ سیمولیشن کے لیے، ڈیٹا انالیسس کے لیے اور ایکسپیریمنٹس کے لیے۔ سیمولیشن کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ورچوئل انوائرمنٹ ہوتا ہے، ریئل انوائرمنٹ نہیں ہوتا، ورچوئل انوائرمنٹ ہوتا ہے جو مختلف کاموں کے لیے یوز ہو سکتا ہے، جیسے کہ ٹریننگ کے لیے یوز کرتے ہیں، سولجرز کو ٹریننگ دینے کے لیے یوز کرتے ہیں، اور ریئل لائف مشن سے پہلے ورچوئل انوائرمنٹ میں اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے، جس میں رسک کے چانسز کم ہوتے ہیں۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ریئل لائف میں کوئی مشن کریں گے تو اس میں رسک کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اس لیے ایک ورچوئل انوائرمنٹ کریٹ کر کے اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے۔ جس طرح اگر آپ ڈرائیونگ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو کمپیوٹر سسٹم کے ذریعے ایک ورچوئل انوائرمنٹ دی جاتی ہے، آپ وہاں ڈرائیونگ سیکھ کر مختلف ویدرز میں ڈرائیونگ سیکھ سکتے ہیں، جس میں رسک کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ یہ ٹیسٹنگ کے لیے یوز کرتے ہیں، ٹریننگ کے لیے یوز کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر سسکو پیکٹ ٹریسر آپ نے دیکھا ہوگا، وہاں پر ہم کمپیوٹر آئیکن سے ایک نیٹ ورک بناتے ہیں، وہ ریئل نیٹ ورک نہیں ہوتا، کمپیوٹر کے آئیکن سے ہم نیٹ ورک بنا دیتے ہیں اور اس کو ایرو کے ذریعے کنیکٹ کرتے ہیں، ریئل کیبل وہ نہیں ہوتا، ایرو کے ذریعے اس کو کنیکٹ کر دیتے ہیں، وہاں سے سیمولیشن سٹارٹ کرتے ہیں، تو وہاں ہمیں ایک ورچوئل انوائرمنٹ ملتا ہے جہاں پر ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ڈیٹا کس طرف جا سکتا ہے اور کس طرف نہیں جا سکتا، تو وہ ایک ورچوئل انوائرمنٹ ہوتا ہے جس کو سیمولیشن کہتے ہیں۔ اور سیمولیشن کے اور بھی بہت سے ایگزامپلس ہیں، جس طرح پائلٹس اس کو فلائنگ پریکٹس کے لیے یوز کرتے ہیں، میڈیکل ٹریننگ بھی کمپیوٹر کے ذریعے دی جاتی ہے، جس طرح سرجریز وغیرہ پہلی مرتبہ جب کرتے ہیں تو سیمولیشن کے ذریعے کرتے ہیں، اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ملٹری ٹریننگ کے لیے بھی اس کو یوز کرتے ہیں، اور ڈیٹا انالیسس کے لیے تو ہر جگہ پر یوز ہوتا ہے، اور ایکسپیریمنٹ کے لیے یوز کرتے ہیں اس ورچوئل انوائرمنٹ میں۔ ریئل لائف میں پہلے ایکسپیریمنٹ نہیں کرتے، پہلے کمپیوٹر سسٹم پر کرتے ہیں، اس میں رسک کے چانسز کم ہوتے ہیں، اس لیے کمپیوٹر سسٹم پر کرتے ہیں پہلے، بعد میں پھر ریئل لائف میں کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ریٹیل اینڈ پوائنٹ آف سیل سسٹم، آن لائن شاپنگ اینڈ انوینٹری مینجمنٹ۔ پوائنٹ آف سیل سسٹم میں کمپیوٹر سسٹم یوز ہوتا ہے جس میں بار کوڈ ریڈرز ہوتے ہیں جو بار کوڈز کو سکین کرتے ہیں، وہ سسٹم ہوتا ہے۔ آن لائن شاپنگ کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں، انوینٹری مینجمنٹ کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں، یہ سارے سپر مارکیٹس میں یوز ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ایگریکلچر، تو کمپیوٹرز ایگریکلچر میں بھی یوز ہوتے ہیں، مشینز کو کنٹرول کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں، یا ڈرونز کو پلانٹنگ کے لیے یوز کرتے ہیں، واٹرنگ کے لیے یوز کرتے ہیں، کراپس کو مانیٹر کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں، تو یہ سب سسٹمز ایگریکلچر میں فارمنگ کے لیے یوز ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ٹیلی کمیونیکیشن، تو کمپیوٹر ٹیلی کمیونیکیشن میں بھی یوز ہوتا ہے، جیسے کہ فون کالز کے لیے یوز ہوتے ہیں، نیٹ ورک مینجمنٹ کے لیے یوز ہوتے ہیں، کمیونیکیشن سسٹم کے لیے یوز ہوتے ہیں، اور ڈیٹا ٹرانسمیشن کے لیے یوز کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے آرکیٹیکچر اینڈ انجینئرنگ، کمپیوٹر سسٹم انجینئرنگ میں بھی یوز ہوتا ہے، جس طرح کی کیڈ ہے، کمپیوٹر ایڈڈ ڈیزائن ہے، سیمولیشنز ہے، اور پروجیکٹ مینجمنٹ ہے، ان سب کے لیے انجینئر کمپیوٹرز کو یوز کرتے ہیں۔ کوئی بھی آرکیٹیکچر بنانے کے لیے، آرکیٹیکچر ڈیزائن کرنے کے لیے انجینئر کمپیوٹر سسٹم کو یوز کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے اسپیس ایکسپلوریشن اینڈ مشن کنٹرول، سیٹلائٹ آپریشنز اینڈ ڈیٹا انالیسس۔ اسپیس میں بھی کمپیوٹر یوز ہوتا ہے مشن کنٹرول کرنے کے لیے، سیٹلائٹس آپریشن پرفارم کرنے کے لیے، اور ڈیٹا انالیسس کرنے کے لیے کمپیوٹر سسٹم وہاں پر یوز ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ملٹری اینڈ ڈیفینس، فار سرویلنس، سیمولیشن، ٹریننگ اینڈ ویپن کنٹرول سسٹم۔ سولجرز بھی اس کو یوز کرتے ہیں ملٹری پرپس کے لیے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے ورچوئل انوائرمنٹ میں، ریئل لائف مشن سے پہلے ان کو کمپیوٹر سسٹم میں ٹریننگ دی جاتی ہے ورچوئل انوائرمنٹ میں۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پر ریئل لائف میں رسک بہت زیادہ ہوتا ہے، اگر آپ پہلی مرتبہ کچھ سیکھ رہے ہیں تو اگر آپ ریئل لائف میں کریں گے تو رسک کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو نہیں کرنا چاہیے، تو کمپیوٹر سسٹم کے ذریعے سولجرز کو ورچوئل انوائرمنٹ میں ٹریننگ دی جاتی ہے، سرویلنس کے لیے یوز کرتے ہیں، سیمولیشن ٹریننگ دی جاتی ہے ان کو، اور ویپن کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں کمپیوٹر سسٹم کے ذریعے، جس طرح ڈرونز کو کنٹرول کرتے ہیں اسی طرح ادر ویپنس کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے واٹر انوائرمنٹ، تو واٹر انوائرمنٹ میں بھی کمپیوٹر یوز ہوتا ہے، میرین نیویگیشن کے لیے یوز ہوتا ہے، شپس وغیرہ میں جی پی ایس گلوبل پوزیشننگ سسٹم ہوتے ہیں جو نیویگیشن کے لیے یوز ہوتے ہیں، روٹ کو فائنڈ کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں، روٹ کو پلان کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں، یا ویدر کنڈیشن کو ٹریک کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں، اوشنوگرافی میں یوز ہوتے ہیں، جس طرح ریسرچر وغیرہ انڈر واٹر ڈرون یوز کرتے ہیں، سینسرز کنیکٹڈ کمپیوٹر یوز کرتے ہیں جو ڈیٹا کو کلیکٹ کرتے ہیں، اوشن کے ٹمپریچر کے بارے میں یا میرین لائف کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں، واٹر کوالٹی مانیٹرنگ کے لیے یوز کرتے ہیں، کمپیوٹرز جو ہے وہ ڈیٹا کو انالائز کرتا ہے سینسر کے ذریعے ریور میں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کمپیوٹر سسٹم ریورس، لیکس اور واٹر سے مطلب ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، تو اس میں سے واٹر کوالٹی فائنڈ کرتے ہیں، پھر وہ پولوشن لیول فائنڈ کرتے ہیں یا ادر انوائرمنٹل فیکٹرز کو وہ فائنڈ کرتے ہیں۔
اور وہاں سے مانیٹر بھی کر سکتے ہیں۔ ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹس میں بھی کمپیوٹرز یوز ہوتے ہیں، الیکٹریسٹی کو جنریٹ کرنے کے لیے وہاں پر مختلف سسٹمز یوز ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہے لیگل، فار کیس مینجمنٹ، لیگل ریسرچ اینڈ ڈاکومنٹ ڈرافٹنگ۔ لائرس جو ہے کورٹ میں وہ کمپیوٹر سسٹم کو یوز کرتے ہیں کیس مینجمنٹ کے لیے یا لیگل ریسرچ کے لیے یا ڈاکومنٹ ڈرافٹنگ کے لیے۔ اپنے کام میں آسانی کے لیے وہ کمپیوٹر سسٹم کو یوز کرتے ہیں یا اس کو فیوچر میں یوز کرنے کے لیے بھی کمپیوٹر سسٹم میں سیو کرتے ہیں، اس پر ریسرچ کرنے کے لیے اس کو سیو کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے آرٹ اینڈ ڈیزائن، ان ڈیجیٹل آرٹ، گرافک ڈیزائن اینڈ اینیمیشن۔ کمپیوٹر ڈیجیٹل آرٹ میں یوز ہوتا ہے، گرافک ڈیزائننگ کے لیے یوز ہوتا ہے، اینیمیشن کے لیے یوز ہوتا ہے۔ جس طرح ڈیجیٹل آرٹسٹ سافٹ ویئر کو یوز کرتے ہیں جیسے کہ ایڈوب فوٹوشاپ ہے، ایڈوب السٹریٹر ہے، اینیمیشن کے لیے یوز کرتے ہیں XD۔ نیکسٹ ہے انوائرمنٹل سائنس، فار کلائمیٹ ماڈلنگ، پولوشن مانیٹرنگ اینڈ وائلڈ لائف ٹریکنگ۔ انوائرمنٹل سائنس میں بھی کمپیوٹر یوز ہوتا ہے کلائمیٹ ماڈلنگ کے لیے، ویدر فارکاسٹنگ کے لیے، پولوشن مانیٹرنگ کے لیے اور وائلڈ لائف ٹریکنگ کے لیے بھی کمپیوٹر یوز ہوتا ہے۔ جہاں پر خطرہ ہو انسان کو وہاں پر وہ روبوٹکس یا ڈرونز کو بھیج دیتے ہیں مانیٹرنگ کے لیے۔ نیکسٹ ہے ریئل اسٹیٹ، ان پراپرٹی مینجمنٹ، ورچوئل ٹورز اینڈ مارکیٹ انالیسس۔ ریئل اسٹیٹ میں بھی یوز ہوتا ہے پراپرٹی مینجمنٹ کے لیے، ورچوئل ٹورز کرانے کے لیے۔ اگر آپ کو کوئی جگہ دیکھنی ہے، آپ وہاں نہیں جا سکتے فزیکلی، تو آپ کو ورچوئل ٹورز بھی کرا دیتے ہیں کمپیوٹر سسٹم کے ذریعے۔ اینڈ مارکیٹ انالیسس اور ڈیٹا انالیسس کے لیے تو ہر جگہ پر یوز ہوتا ہے، جہاں پر بھی ڈیٹا ہو اس کو انالیسس کرنے کے لیے کمپیوٹر سسٹمز یوز ہوتے ہیں۔ تو یہ تھی 20 ایریاز ویئر کمپیوٹر آر یوزڈ، یہ 20 ایریاز تھی جہاں پر کمپیوٹرز یوز ہوتے ہیں۔ ان میں سے آپ 10 کو بھی یاد رکھیں گے تو یہ آپ کے لیے کافی ہوگا۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم امپیکٹس آف کمپیوٹر آن سوسائٹی کو ڈسکس کریں گے، جس میں پازیٹیو امپیکٹس بھی آتے ہیں اور نیگیٹیو امپیکٹس بھی آتے ہیں۔